کو نازل کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. اسی طریقے سے زبور کو نازل فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے, انجیل کو نازل فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے, لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کتاب کی حفاظت, کسی کتاب کی سیفٹی کی ذمہ داری نہیں لی تھی. لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا, لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج بھی کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں ہی کل قیامت. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, کہ میں نے اس کتاب کو یعنی یہ قرآن کریم, یہ قرآن مجید رمضان المبارک مہینے میں نازل کی گئی. اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے میرے بھائیوں, ان میں سے سب سے افضل مہینہ, سب سے افضل مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اس کتاب کو نازل کر کے یوں بتانا چاہتا ہے کہ اس کتاب کی حیثیت کیا ہے, اس کتاب کی اہمیت کیا ہے. میرے بھائیوں, اس کتاب کی اہمیت اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ کتاب اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو خود سے یہ چیلنج کرتی ہے, جو سوئنگ چیلنج کرتی ہے کہ میرے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں, یہ کتاب ہے, یہ کتاب اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی اہمیت والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دوسرے مہینے کے چھوڑ کر رمضان المبارک مہینے میں نازل عطا فرماتا ہے. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے اور آگے چلیے, اللہ رب العالمین نے جو گزشتہ نبیوں پر, جو پاسٹ میں جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان پر بھی کتابیں نازل عطا فرمائی تھی, لیکن اللہ رب العالمین نے جب تورات کو نازل کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. اسی طریقے سے زبور کو نازل فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے, انجیل کو نازل فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے, لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کتاب کی حفاظت, کسی کتاب کی سیفٹی کی ذمہ داری نہیں لی تھی. لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا, لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج بھی کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں ہی میں ہی نازل کرتا ہوں, اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہی ہے. اس لیے کوئی بھی شخص اس کتاب کو چاہتے ہوئے بھی چینج نہیں کر سکتا ہے, نہ اس کتابوں کو آگے سے چینج کر سکتا ہے, نہ پیچھے سے, نہ اوپر سے نہ نیچے سے. اس کتاب کو کہیں سے بھی چینج نہیں کر سکتا ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے تو ہل سکتا ہے, سورج اپنی جگہ سے تو ہل سکتا ہے, ستارے اپنی جگہ سے تو ہل سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب, اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا تو سو کہہ دیا, کن فیکون. اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کو چاہتا ہے, صرف اللہ رب العالمین کن ورڈ کو کہتا ہے تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے, وہ چیز ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر اس کتاب کی اہمیت کو, نازمیت کو بتایا, بہت ساری جگہ پر اس کتاب کی پوزیشن اور حیثیت کو عطا فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں, کیا اس کتاب سے ہم دور ہو جائیں, کہ اس کتاب کو ہم مہینے بھر ہاتھ نہ لگائے, کہ اس کتاب کو ہم صرف رمضان کے مہینوں میں دوسرے سے سن لے, صرف تراویح میں پڑھ لے, کہ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا؟ نہیں میرے بھائیوں, اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے, چاہے وہ جون سا بھی لوگ ہو, چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہو, اور جو بھی شخص اس کتاب کو پڑھے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا, اللہ رب العالمین کا قریب ہوگا, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یوں فرمایا گیا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے, اللہ رب العالمین اس بک کے ذریعے سے کسی قوم کو ترقی عطا فرماتا ہے تو کسی قوم کو زوال دیتا ہے, کسی قوم کو ترقی کا تاج پہناتا ہے تو کسی قوم کو مظلوم ہونے پر مجبور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے کسی کو اوج ثریا تک پہنچاتا ہے تو کسی کو غریبی میں ڈال دیتا ہے. میرے بھائیوں, اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کسی کو روشنائی عطا فرماتا ہے تو کسی کو اندھیری اور اندھیری عطا فرماتی ہے. تب جب جو انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے, اس میں
समझने की कोशिश करता है, इसके फार्मूलों को फॉलो करने की कोशिश करता है, इसके अहकामात पर अमल पैरा करने की कोशिश करता है, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की जिंदगी के अंदर तरक्की देता है, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाब अता फरमाता है। लेकिन वही इंसान जो इस किताब को नहीं मानता है, जो इस किताब को छोड़े रखता है, अपने घरों के अंदर सिर्फ अलमारियों में सजा कर रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जिंदगी के अंदर, ऐसे इंसान की जिंदगी के अंदर सुकून नहीं अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे घरों में बरकत अता नहीं फरमाता है। मेरे भाइयों, आज हमें शिकायत होती है, हमारे रोजी रोटी में, हमारे बिजनेस में, हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती है। मेरे भाइयों, हमारे कारोबार में, हमारे बिजनेस में, हमारे घर में, हमारे माहौल में, हमारे समाज में सुकून कैसे आएगा, तरक्की कैसे आएगी, जबकि हमने रब की संविधान को, रब की आखिरी किताब को छोड़कर रखा है, तो हमारी जिंदगी के अंदर कैसे सुकून आएगा। मेरे भाइयों, ये एक ऐसी वाहिद किताब है जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम को उठाता है तो किसी कौम को दबा देता है। मेरे भाइयों, इस किताब को मजबूती के साथ पकड़ने की जरूरत है, इस किताब को दिल से लगाने की जरूरत है।